وصل على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی نسبت والا اور بڑے علم والا ہے. برادران اسلام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 والی ہے. جب بھی انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربانیاں دینا چاہتا ہے، مال خرچ کرنا چاہتا ہے، ایک تو اس کے نفس کی طرف سے بہت سارے وسوسے آتے ہیں، تو دل میں الگ الگ خیالات آتے ہیں، کبھی دکھانے کے لیے، کبھی ایذا رسانی کے لیے، اور کبھی احسان جتانے کی نیت سے بھی لوگ خرچ کرتے ہیں ایک طرف، اور اسے منع بھی کیا ہے. پھر جب بھی دل میں ارادہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ میں مال خرچ کروں، اس وقت شیطان بھی آڑے آتا ہے. شیطان بھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے اس کی قربت حاصل کرے، اس کی نزدیکی حاصل کرے. اسی لیے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے، غریبی سے ڈراتا ہے. مال خرچ کرو گے تم غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے. کیوں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں مال؟ نہ صرف اللہ کے راستے میں بلکہ مستحقین معذورین میں بھی جو ہے خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے بندہ، لیکن شیطان بھی یہاں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر جریر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انسان کی قربت اختیار کرتا ہے اور فرشتہ بھی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں برائی کا ارادہ آئے، شیطان برائی کا ارادہ دل میں ڈالتا ہے اور حق کو جھٹلانے کی ترغیب دلاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے. اگر کسی کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور حق کی وہ تائید کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ فرشتہ اس کے دل میں بات ڈالا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں انسان کے قریب، شیطان کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، دل میں برا خیال آئے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. شیطان سے دوری کا بہترین ذریعہ تعوذ ہے، اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آنا. کیونکہ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ اتنے عظیم کلام کو پڑھنے سے پہلے شیطان کہیں ہمارے دل میں وسوسہ نہ ڈالے، نہ برے خیالات آئے. اسی لیے ہم اور آپ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، لیکن شیطان خرچ کرنے نہیں دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے، لیکن اس کا حساب و کتاب نہیں ہے.
لیکن یہی معاملہ جب کسی مسجد کو دینے کا معاملہ آتا ہے، مدرسے کو دینے کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں ہمارا جیب میں کھنچ جاتا ہے۔ ہاں، نفسانی خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے، برتھ ڈے منانے کے لیے، برسی منانے کے لیے، 11ویں 12ویں ہیں، رجب کے کنڈے ہیں اور دیگر جتنے رسوم و رواج ہیں، اس پر خرچ کرنے کے لیے انسان پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ شیطان تو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے کام کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور اس میں خرچ کرنے کو پیچھے نہیں ہٹتا۔ جبکہ یہی معاملہ اگر نیکی کی طرف آپ کسی غریب کو مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں مسجد اور مدرسے کو کسی دینی کام کے لیے دینا چاہتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ارے خرچ کرو گے، تمہارا قرضہ اس جگہ دینے کا ہے، وہ رک جائے گا، گھر کے اندر بہت سارے کام ہیں، یہ رک جائیں گے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ نہ صرف اتنا ہی ہے، بلکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، گندے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا حساب رکھتا ہے۔ 1 سال پہلے کسی مسجد کو 1000 روپے دیا تو 2 سال تک بولتے رہتا میں نے مسجد کو 1000 روپے، لیکن وہی اپنے خواہش پر خرچ کیا، برتھ ڈے منایا، نوز بلا، کیا کیا غلط چیزیں لوگ مناتے ہیں، اس کے بارے میں بولتے ہیں میں اتنے ہزاروں روپے خرچ کیا، نہیں بولتے۔ انسان کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں بھی یہ بھی شیطان بھی بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کبھی اللہ کے راستے میں دل کھول کر دینے کی ترغیب نہیں دیتا، اور اس وقت ایسے برے خیالات آئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان کو بھگائیں، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، قربانی دے کر اللہ سے قریب۔ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حاجی جب عرفہ کے میدان میں ہوتا ہے تو وہاں بہت زیادہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا ہے۔ وہ اس دن مغفرت کا دن ہوتا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا دن ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے منہ میں مٹی ڈال کے روتا رہتا ہے کہ آج ابن آدم کی کامیابی کا دن ہے۔ تو ابن آدم کی اولاد کی کامیابی، اس کی کامرانی اور اس کی نجات یا اللہ سے قربت شیطان نہیں چاہتا۔ جتنے کام ایسے کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ سے نفرت پیدا کرنے والی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں یہ خوشخبری سنائی واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہارے مال میں اضافہ بھی کرے گا۔ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 100 روپیہ آپ خرچ کریں گے، ہو سکتا ہے 1000 روپے کا آپ کو نفع ہو جائے، تو آپ کو 900 روپے بچ گئے، آپ 100 روپے خرچ کرتے ہیں۔ بہت بڑی آفت آنے والی تھی یا مصیبت آنے والی تھی، وہ 100 روپے میں ٹل گئی، سبحان اللہ۔ کبھی ایسا بھی سوچا کیجئے میرے بھائی، اللہ کے راستے میں آپ دیں گے تو آپ کے ہزاروں روپے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، کچھ بھی، 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے، 1 کھجور بھی خیرات کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا نیر و بدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتا ہے،
शैतान के शर से, नफ्स के वसवसे से बचता है, हराम चीज़ों से बचता है, हलाल चीज़ों की पाबंदी करता है। अल्लाह फरमाता है उसके लिए दुनिया में मसाइल में अगर घिरा हुआ है उससे निकलने के रास्ते पैदा करता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसा रिस्क देता है वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना रिस्क मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अता। जब अल्लाह ताला देता है मेरे भाइयों, वो अपने सारे खजाने खोल देता है। शैतान सो फख्र व फाका से डराता है। कंजूस लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। याद रखो, आपने देखा हो कि जो देते हैं अल्लाह उनको और गैर से देता रहता है। जो लोग जो है अपने माल को बचा बचा के रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं, उसी में उनको मशगूल रख देता है अल्लाह ताला। सही बुखारी की एक रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहु इबादु फीही इल्ला व मलकानि यंजिलानि फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिक़न खलफन व यक़ूलु अल-आख़र अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन। ये दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल होते हैं। एक के लिए दुआ करते हैं, दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं। दुआ किसके लिए करते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुआ करता है एक फरिश्ता, कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिक़न खलफन, अल्लाह खर्च करने वाले को तू और नेमल बदल अता फरमा, उसके माल में और इजाफा फरमा, उसको और अता फरमा। फरिश्ता दुआ करे और वो भी सुबह, मामी यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही, सुबह के वक्त फरिश्ते की दुआ, और रोजाना ये सिलसिला जारी है, एक दिन दो दिन नहीं, इसको अल्लाह ने कंटिन्यू रखा, हमेशा रखा है। फरिश्ते उतरते हैं, हमारे हक में दुआ करते हैं। अगर आप नियत करते हैं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं, एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर, दीन की सरबुलंदी के लिए, मसाजिद की तामीर के लिए, मदारिस के लिए, यतीम खानों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, माजूरीन के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए आप खर्च करेंगे, कभी आपका हाथ खाली नहीं रहेगा और अल्लाह देता रहेगा। आज इसी चीज की जरूरत है। आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तो हजारों रुपए खर्च करेगा, लेकिन कभी किसी गरीब की तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा उसकी क्या हालत है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के इन फरिश्तों की दुआ के अगर हम मुस्तहिक बनना चाहते हैं, मेरे भाइयों, सुबह नियत कीजिए खर्च करने की। सही हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, यब्न आदम अनफिक उनफिक अलैक, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँ, तू दे, मैं तुझे अता करूँगा। तो अल्लाह से अतिया लेना चाहते हैं, अल्लाह से कुछ लेना चाहते हैं, बंदों को देना शुरू कर दीजिए। दूसरा फरिश्ता ये बद्दुआ देता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन, ऐ अल्लाह, वो बंदा जो माल को रोक के रखता है, माल में कंजूसी करता है, ऐ अल्लाह उसके माल को बर्बाद कर दे, उसके माल को तबाह कर दे। हर दिन ये फरिश्ता भी बद्दुआ देता रहता है। जो लोग नहीं देते हैं अल्लाह उनको वैसे ही कंजूस रखता है। जो लोग गुर्बत इफलास की जिंदगी गुजारते हुए, फकीराना जिंदगी गुजारते हुए भी उसके रास्ते में देते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाता है, उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है, उनके लिए चारों तरफ से अल्लाह ताला बरकतें, रहमतें आसमान से नाजिल करता है। थोड़ी सी ग़िज़ा होती है, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन उसमें बरकत का नुज़ूल आसमान से होता है। आखिर में जो बात अल्लाह ने फरमाई, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी कुशादगी वाला है, अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा कर देने वाला है, और अल्लाह ताला इल्म वाला भी है कि कौन किस नीयत से देता है, इस इरादे के साथ, कैसे इखलास के साथ देता है, वो भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, शैतान के शर से भी हमें अपने आप को बचाना है, हमारे नफ्सानी ख्वाहिशात में भी हम मुब्तला होने से अपने आप को बचाना है। जो अल्लाह ने हमको दिया है, अभी आपने दूसरी रकात में जो आयत सुनी, वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम
من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو موت آنے سے پہلے، اور کسی انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ موت تو ننگی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔ موت کا علم نہیں ہے انسان کو، کس لمحے آئے گی، کس پل آئے گی، کس جگہ آئے گی، کیسی حالت میں آئے گی، اس کا اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور منمانی زندگی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو دنیا میں اس نے اپنے لیے اپنے کامیابی کے لیے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہی مال قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالانکہ اس آیت میں جو دو باتیں اہم ذکر کی گئیں، شیطان کی طرف سے جو بھی خیالات آتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے ان کو رد کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینے کی فکر کرنا چاہیے۔ جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔